میرے صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا تو وظیفہ بتایا۔ وہ ہمارے ہاں جو سادے سادے وظائف ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہی بات بتائی ہے سادی سی، کوئی گہری سی بات بتائیں، کوئی ایسا تگڑا جملہ بتائیں کہ بس میں اس وظیفے کو پڑھوں تو بس ادھر میں پڑھوں تو ادھر حجاب سارے اٹھ جائیں۔ شوق ہوتا ہے نا۔ اور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو مرید کرتے تھے تو کہتے تھے بیٹے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے یہ پہلا کلمہ پڑھنا اور اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا پڑھنا اتنا رٹ لینا کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو کسی کو یاد نہ کرانا پڑے، بلکہ تمہاری عادت ہو کہ جب بھی کوئی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو وہ کلمہ طیبہ ہی نکلے۔ ایسے نہ ہو کہ دنیا یاد کراتی پھرے کہ کلمہ پڑھو نہ، اتنا رٹ کہ ہر وقت تیری زبان پہ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن فرمایا ذکر میں سے جو بہترین ذکر ہے، افضل ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا۔ تعلق اللہ رسول کے ساتھ صحیح کر کے نبھائیں۔ ہمارا یہ معاملہ بن گیا ہے، بچوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، دیہڑی نہیں چھوڑتے کہ میرے بچے ہیں روٹی کیسے کھائیں گے۔ بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے۔ آپ یقین کریں بڑی سخت مشکل بھی ہو اور بھتیجی اور بھانجی کی شادی ہو تو چھٹی نہیں ہو سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ یہ رشتہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنی بڑی دراڑ پڑ جائے گی۔ حالانکہ اگر بہن بھائی کو پتا بھی ہو کہ یہ مخلص ہے تو پھر بھی آپ چھٹی نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے کہ شادی میں نہیں آیا، میرے بچے کی خوشی میں نہیں پہنچا، میرا تیرا رشتہ کیا ہے؟ میرے دوستو، بہن بھائیوں سے رشتہ روز نبھاتے ہیں، ماں باپ سے رشتہ روز نبھاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی کو روز خرچہ دو گے نا، ایک دن نہیں دو گے تو وہ کہے گی تم نے تو کبھی دیا ہی نہیں۔ وہ یہ لفظ بولے گی، یعنی آپ کو روز نبھانا ہے۔ اگر ایک جگہ پہ آپ کمزوری دکھائیں گے تو وہ کہے گی میں تو جب سے آئی ہوں دکھی ہوں، وہ تو روز یہ بات کرے گی۔ دنیا کے ساتھ آپ کو تعلق روز نبھانا ہے، روز رشتہ نبھانا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ باقی سارے رشتے روز نبھائیں اور نماز والا رشتہ، قرآن والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ۔ یارو یہ کتنی کمزوری ہے ہمارے اندر، کتنی کمزوری ہے۔ اللہ یہ تو نہیں نہ کہتا کہ تو نماز پڑھے گا تو پھر روٹی دوں گا۔ حالانکہ آپ 6 چھٹیاں کر لینا فیکٹری سے تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے کہ میں نے مفت میں نہیں پالنا تجھے، چل نکل دوڑ۔ خدا کے بندو، رب کریم روز کھانا دیتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، روز اپنی زمین پر چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے۔ تو کہتا ہے میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں، تو کہتا ہے جی میں بس رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں۔ ایسے نہ کریں، اس تعلق کو صحیح کر کے نبھائیں، صحیح کر اس رشتے کو صحیح کر کے نبھائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ سیدھا نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے نا، بیعت کی ہے، جب سے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ پھر دوبارہ اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں لگایا کہ یار یہ اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کے آیا ہے تو اب میں دوبارہ شرمگاہ کو لگاؤں۔ پلٹ کر اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی اپنا ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے، بابا صاحب سے مرید ہوئے تو بابا صاحب فرمانے لگے ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرا ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ بھاگتے پھرنا، نوے نہ یار بنائیے وان کمینے انوکھا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا، بس ہر آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہو جس رنگ میں یہ بات کر رہا ہوں اسی رنگ میں لینا۔ لوگ رنگ بھی بدل لیتے ہیں نا باتوں کا، جس رنگ میں بیان کر رہا ہوں نا، باتیں نبھانے کی صرف بات کر رہا ہوں۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، میرے ایک دوست ہیں پیر صاحب، تو وہ مجھے کہنے لگے میں نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کسی اور کی تقریر نہیں سننی، کسی اور کی محفل میں نہیں جانا۔ آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو میں چپ کر گیا۔ کہنے لگے آپ بولے نا، کہا کہ نہیں کہا؟ پیار سے کر رہا ہوں، چلو بات آ گئی ہے تو آج کر دیتا ہوں، آپ پیار والے لوگ بیٹھے ہیں نا، کر لوں محبت والی بات۔ تو وہ مجھے کہنے لگے جی آپ نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں نے کہا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ کہنے لگے میں نے آپ کے 2-4 مرید فلاں جگہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا میں نے نہیں کہا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے اس سے کہوں کہ ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، دیکھو ساڈے ورگا ملیا تے بہ جیا، جے نہ ملیا تے واپس آ جایا، ختم ہو گئی بات۔ اتنی کیا بات ہوئی کہ بندہ منتیں کرتا پھرے؟ کو مل گیا نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ ہاں ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں جگہ جگہ جائیں، کو مل گیا تو یار ضرور بیٹھ جانا۔ وہ شاہ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ
کے پاس کچھ لوگ مرید ہونے آتے تھے تو فرمایا کرتے تھے بیٹا مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو، کوئی چیز مل گئی تو رہنا، نہ ملی تو کہیں اور چلے جانا۔ آپ کو باندھ کے تھوڑا رکھنا ہے، اگر کسی کو کہیں اور سے خیر ملتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لیکن ایک بات ہے، وہ میرا دل کرتا ہے کر دوں، چلو پیار کی بات شروع ہو گئی ہے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی تو نے نہیں کہیں اور جانا، ختم ہو گئی بات، تو ادھر ہی رہے۔ اس طرح کر کے نا اس پہلو میں بابا فرید صاحب نے کہا تھا اس مرید سے کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ اس نے کہا حضور ختم ہو گئی بات، طے جو ہو گئی، بلے شاہ ادیو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ کہا کہ کسی اب جگہ جگہ نہ دیتے پھرنا۔ تو وہ آدمی دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، سادہ آدمی تھا، دیہاتی آدمی۔ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ کئی دفعہ پوری باتیں نہیں مانتے، ناراض نہ ہو جانا پڑھے لکھے بندے، اور کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں بیچارے بالکل ان پڑھ ہے پر جیسا کر کہہ دو نا ویسا کر جاتے ہیں۔ یہ پڑھے لکھے مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، چلو دو چار ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، سمجھ لے میری طرح کے پڑھے لکھے جلدی نہیں مانتے، اور کوئی سیدھے سادے وہ علم و بس کری ہو یار ایک کوئی حرف تینوں درکار، ان کو جو کہہ دو جب کہہ دو وہاں اڑ جاتے ہیں، سیدھے سادے جو اتنی بحث نہیں کرتے۔ وہ بابا صاحب کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا تو پیر پھسلا تو دریا میں گر گیا، تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، اللہ نے بندوبست کیا، آئے کہنے لگے ہاتھ دے تجھے باہر نکالوں، کہنے لگے دے تو دیتا پر فرید الدین سے وعدہ کر آیا ہوں۔ وہ دے تو دیتا پر وعدہ کر لیا ہے، بلے شاہ اودی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لین دے۔ نے کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے مجھے مطلب کا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہ دینا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ڈوب کے مر جاؤ گے، خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ تو کہنے لگا وہ سادہ آدمی تھا، کہتا ہے اس مسئلے کا بابے فرید نو نہیں سی پتا، اس گل کیوں کیتی سی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا، اس کو کہنا چاہیے تھا پابند کر، جا اسے جا کے بتا مرنے لگا ہے تیرا مرید، جاؤ اسے جا کے بتا، اسے کیا مرنے لگا ہے، اس نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں آؤں گا، اب جا اسے جا کے بتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے جا کے بابا صاحب کو بتایا تو بابا صاحب فوراً پہنچے، اس کو ہاتھ دیا، اللہ اکبر کہا تو باہر نکال لی۔ پھر بابا صاحب نے کہا یار سینے سے لگ جا، یہ تو گرا نہیں تھا دریا میں، تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے گرایا گیا تھا، یہ تجھے ذرا نا آزمانا چاہ رہے تھے، آزمانا جے محبوب بلاوے ایک دم، ایک دم، یعنی ایسے اس نے کہا کہ آ جا فٹافٹ، اس نے یہ نہیں کہا ٹائم ہو تو وقت ہو، جے محبوب بلاوے ایک دم۔ پھر سر نو پیر بنائیے، سر نو پیر بنائیے، وہ سر منگے تے سر دے دئیے، کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سینک دے مر جائیے، سجنا یا تے لائیے نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں باری۔ اللہ رسول سے رشتہ لگائے تو پورا۔ یہ کیا بات ہوئی میں نبی پاک کا غلام ہوں تو چہرہ میرا کسی اور کی طرح کا ہے؟ میں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو نماز کا ٹائم نہیں، کچی باتیں یار کچے لوگ کرتے ہیں، ایک کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ میرا جی میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پر میرا نا جھوٹ کے بغیر میری دکان کوئی نہیں چلتی، وہ نجائز نہ کروں تو بھوکا مر جا، نہیں چلتی تو پر محمد عربی کے وعدے پورے کر، چھوڑ نہیں چلتی تو نہ چلے، بلے شاہ دی ہو جانے، نہیں تو نہ صحیح، ہاتھ ہو گئی میرے بھائی، آپ عجیب بات کرتے، نہیں چلتی تو نہ چلے، لیکن حضور نے کہا جھوٹ نہیں بولنا تو لہذا ختم ہو گئی بات، مسلمان رہو تو پھر مرتے دم تک بولیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، میں شروع کر رہا ہوں کل سے نیک ہو جاؤں گا، پرسوں سے، تو اللہ رسول کو تاریخیں دے رہے، تو چھوٹی باتیں کر رہا ہے، تو مضبوط بات کر بھائی، کلمہ پڑھ لیا تو لہذا پڑھ لیا، غلامی کر لی تو لہذا کر لی، اب نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو لہذا ہو گئے۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، ایک صحابی کھڑے تھے، کنز المال میں روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سنت ہے کسی کو یہ لفظ کہنا، ناراض نہ ہو جائے وہ جس کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ جمعے والے دن کھڑا تھا، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت زید بن حارثہ باہر مسجد نبوی کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت مرثد بن نبی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے نا مسجد میں آنے کے لیے میں وہاں کھڑا تھا، میرے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ فرماتے جمعہ ہو گیا، نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ کہاں تھے؟
जुमे में नजर क्यों नहीं आए? बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है? जुमे में नजर क्यों नहीं आए? तो गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहाँ थे? हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अंस बिन मालिक तुम कहाँ थे? अर्ज की सोनिया जहाँ सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो जैद को कहा था, ना अंस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फुलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फुलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते। जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूँ, तो देखता हूँ, तो देख लेते हैं, तो चलते हैं? ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो 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 बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र गिफारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू ज़र इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू ज़र लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे कि तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेना। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना, तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन कर, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने। और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी, कभी कभी याद आती है और दिल भी करता है उसको याद कराए, फिर ख्याल आता है कि ये बात ना करता तो शायद अल्लाह इतना ऊंचा उड़ने का मौका ही ना देता। तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा है इकाब, तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अबू ज़र जरा गौर कीजिएगा बात, कल लोग ना तुझे अब ताना देंगे, बुरा कहेंगे। अब तो जो दीन कबूल नमाज पढ़ता है लोग शाबाश देते हैं, तबलीग करता है लोग, उस जमाने में तो ताने मिलते थे, लोग ताने देंगे, जरा ख्याल करना। कहा या रसूल अल्लाह बस वादा हो गया, दे ले जिसने जितना ताना देना है दे ले, खत्म हो गई बात। हजरत अबू ज़र ना, ये उस वक्त सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, दारे अरकम। वहां से बाहर निकलने लगे ना कलमा पढ़ के हुजूर से वादा करके, तो दरवाजे पे गए तो एक सहाबी ने कहा कि अबू ज़र अभी बाहर जाके बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया, एक तो लोग तुम्हें ताने देंगे और दूसरा हो सकता है मारे भी, बाहर जाके बताना ना वरना लोग ना बुरा कहेंगे। तो हजरत अबू ज़र गिफारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं। मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे मैंने अभी नबी करीम से वादा किया कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की, खत्म हो गई बात। मारे जिसने मारना है, देता ना जिसने देना है, अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया है, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया है, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया है। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने वजन किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने कि वजन किसका निकलता है, अहमियत किसको देते हो? कभी सोचा है, गौर किया है? खुदा के बंदो सोचो तो सही। एक तरफ दुनिया को रखा, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन, और फिर कहा जी दुनिया नहीं मानी तो लिहाजा मैंने दीन पे अमल नहीं किया। पता है आपने क्या किया है? अल्लाह कुरान में कहता है लोगों ने कदर नहीं की अपने रब की जैसी के कदर करनी चाहिए। अजीब मामला है ना यार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मदीने के लोग थे ना, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, अपनी जगह दी शहर में। ये मदीना वो बहुत शहर है जो बगैर तलवार के फतह हुआ। मदीने वालों ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने गर्दनें सीधी सीधी हुजूर के कदमों पे रख दी। मदीने वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी। मक्के वाले बाद में मुसलमान हुए, फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का के बाद ना एक जंग और हुई, एक जिहाद और हुआ, तो वहां से बहुत सारा माले गनीमत आया, बहुत सारा माले गनीमत आया। इस्लाम में हुक्म है कि जो आदमी नया नया कलमा पढ़ता था ना, तो उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते थे, ताल्लुक टूट जाता था, तो फिर हुक्म दिया गया कि तालीफे कल्ब करो। मुअल्लिफतुल कुलूब एक पूरा उन्वान है, उनको माल दो ताकि वो घर बना लें, कारोबार कर लें।
تو نبی کریم علیہ السلام نے نا جن لوگوں نے مکے میں تازہ کلمہ پڑھا تھا نا ان کو ذرا مال زیادہ دیا، یہ بخاری مسلم ہے، حضور نے ان کو زیادہ پیسے دیے۔ مدینے کے جو نوجوان قسم کے لڑکے تھے نا چند، ان میں سے ایک دو نے کہا کہ حضور کے وہ رشتہ دار ہے نا قریبی، تو رشتہ داروں سے پیار کرنے کا حضور حکم بھی دیتے ہیں، اس لیے نبی پاک نے ذرا توجہ زیادہ فرمائی ہے، وہ بھی ازرائے محبت۔ جیسے بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ماشاءاللہ اب تو اپنا بیٹا مل گیا ہے، ماشاءاللہ بھائی بھائی بیٹھے ہو اب مل کے، اس طرح ازرائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن لفظوں میں بات بیان کر رہا ہوں ان لفظوں میں سمجھیے گا، محبت کے ساتھ کہا کہ وہ اپنے ہیں نا حضور کے، اس لیے حضور کا دل چاہا ہے، حضور حکم دیتے ہیں کہ اپنوں سے صلہ رحمی کرو، اس لیے نبی پاک نے زیادہ دیا ہے۔ بس وہ ایک آدھ آدمی نے بات کر دی تو بات چلنے لگی، چلتے 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 نہ وہ بات میرے محبوب تک بھی۔ ترکی خیمے میں حضور بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اس طرح کرو، مکے والا کوئی بندہ نہ آئے، صرف مدینے والوں کو بلا، صرف نام لے مدینے والوں کا، صرف صرف مدینے والوں کو بلاؤ، فقط ان سے بات کرنی۔ مدینے کے لوگ آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی، بات پہلے بھی ہوتی تھی پر آج رنگ نرالا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے مدینے والوں، میں نے یہ بات سنی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ حضور اب صلہ رحمی کی وجہ سے ان کو زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک آدھ نوجوان نے بات کی ہے، وہ ہماری مشترکہ رائے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بات کرنے لگے تو آج جذبات کا رنگ نرالا تھا۔ محبوب فرمانے لگے تم کہو کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پہ، ہم نے پناہ دی تھی، آپ ہم نے جگہ دی تھی، اپنا شہر پیش کیا، کہو۔ مدینے کے لوگ رونے عرض کرنے لگے حضور ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز دینے والے، تو اللہ رسول کا احسان ہے کہ آپ یہاں آئے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے بدر اور احد میں، ہم نے